بنا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزانہ بہت سارے لوگ علماء اور مشائخ کے پاس جا کر کے عرض کرتے ہیں، حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا 40 دن یہ عمل کرو، میں کر رہا ہوں لیکن میری بات ابھی تک نہیں بنی، میں یہ عمل کر رہا ہوں میری بگڑی ابھی تک نہیں بنی، میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں میری پریشانی ابھی تک دور نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، یقیناً فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو حق ہے، پھر یہ معاملہ کہاں اٹک رہا ہے؟ تو سن لیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اور بشارت عطا فرمائی، جس کے حلق کے نیچے حلال کا لقمہ اترتا ہو اور پھر وہ بندہ بارگاہ سمدیت میں ہاتھ اٹھائے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان سے کچھ کہے، اس کے ارادے پر مولا اس کی حاجتوں کو پوری فرما دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک عمل اگر پوری دنیا کا مسلمان اختیار کر لے، پوری دنیا کا مسلمان اپنا لے، پوری دنیا کا مسلمان اس کا عادی بن جائے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اولیاء کے فیضان سے، رسول اعظم کے فیضان سے، قرآن مقدس کے فیضان سے اللہ اس کی بھی بگڑی بنا دے گا، اس کے بھی کام بنا دے گا۔ وہ چیز کون سی ہے؟ تو وہ تقوی کی دولت ہے، وہ اللہ سے ڈرنے کی دولت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے جب ولی کی تعریف کی تو کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کا ہمارا ڈرنا، یہ ڈرنا صرف زبانی ہے، عملاً ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر دور تک دکھائی نہیں دے گا۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم اگر اپنے بچے کو انگلی اٹھا کر کہیں بیٹے ادھر آؤ تو بیٹا بات نہیں مانتا، لیکن غوث پاک مردے کو ٹھوکر ماریں تو مردہ زندہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ مردے کو غوث پاک نے کھلایا نہیں، ٹھوکر مارتے ہیں تو زندہ ہو جاتا ہے۔ جس بچے کو پوری زندگی کھلائے ہیں وہ بچہ بات نہیں مانتا تو جواب ملے گا غوث پاک کا قدم گناہوں کی طرف نہیں اٹھا، غوث پاک کا قدم اللہ کے ارشاد کے خلاف نہیں اٹھا، اور اتنا عظیم قدم تھا غوث پاک کا کہ غوث پاک فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ آئیے سمجھتے ہوئے چلیں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غوث پاک جو کہہ دیں مولا وہ کر دے، غوث پاک جو چاہیں مولا وہ کر دے، غوث پاک جو کہہ دیں مولا اسے قبول کر لے۔ بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ چاہیں کہ اس چور کو میں قطب بنا دینا چاہتا ہوں تو مولا چور کو بھی قطب کے مقام پر فائز فرما دے۔ میں سب حیران ہوں، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ساری باتیں غوث پاک کی سنی جا رہی ہیں، ساری باتیں غوث پاک کی قبول کی جا رہی ہیں، سارا کام غوث پاک کا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام کو آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس کرائسس کے پیریڈ کے اندر، آج کے کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے اندر تنگی رزق کی شکایت ہر کوئی کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن آئیے اگر کوئی یہ چاہتا ہو اللہ روزی میں برکت عطا فرما دے، اللہ رزق میں خوشحالی عطا فرما دے، اللہ بے حساب روزی عطا فرما دے، تو وہاں بھی قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں، عمل ایک ہے، بے حساب روزی کا وعدہ مل رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کے دسترخوان سے کوئی بھوکا نہیں جاتا تھا؟ زمین پر تھے تب بھی کھلاتے تھے، اور زمین کے اندر ہیں تب بھی کھلا رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، مجھے مدرسہ چلانا ہے تو مجھے سیٹوں کو گزارش کرنی پڑے گی، بھیا ذرا چندہ دیجئے گا، مدرسے کا خیال کیجئے گا، 150 بچے پڑھ رہے ہیں، ٹینشن مائنڈ پر رہتا ہے، سیلری کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، سیٹ سے گزارش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، جس کے دسترخوان پر روزانہ بے حساب لوگ کھانے کے لیے آتے ہو، اس غوث پاک کو کبھی کسی سیٹ کے پاس گزارش کرتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے، غوث پاک کو بھی نہیں دیکھتے، غریب نواز کو بھی نہیں دیکھتے کہ کسی سیٹ سے کہے ہو ذرا لنگر کا خیال رکھنا۔ اے میرے کریم، یہ لنگر چلتا کیسے ہے؟ تو جواب ملے گا جو اللہ
ہے اللہ اس کے سارے کام کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کے اندر ان چیزوں کو تلاش کرو جو چیز تمہاری مصیبتوں کا حل ہے، جو چیز تمہاری پریشانیوں کا حل ہے۔ غوث پاک قرآن کے عامل تھے، غوث پاک اللہ کے ڈرنے والے بندے تھے، اور ایسے ڈرنے والے بندے، ایسے ڈرنے والے بندے کہ شبہ والی چیز سے بھی اپنے ہاتھ کو بچائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھ سے بڑی لطیف بات ہے، بامبے کے ایئرپورٹ پر ایک امیگریشن آفیسر مسلم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا غوث پاک سے متعلق۔ اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہماری نائٹ شفٹ اگر ہوتی ہے، 2 راتیں ہم جگ لیتے ہیں تو پھر چلنا ہمیں دشوار ہوتا ہے، پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں، طبیعت میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت یہ بتائیے، یہ اللہ والے اور خاص طور پر غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے ادا کی، تو کیا ان کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ یا ان کو نقاہت نہیں ہوتی؟ یہ سوال اس نے پوچھا۔ تو میں نے کہا بیٹا، مجھ سے ہی بیٹھ ہے، تو میں نے اس سے کہا بیٹا جیسا سوال ہے انشاءاللہ اس کے مطابق میں تمہیں جواب دوں گا۔ اس نے کہا حضرت فرمائیں۔ میں نے کہا ہم میں اور غوث پاک اور اولیاء کرام میں بڑا فرق ہے، ہر اعتبار سے تو فرق ہے، لیکن خاص ایک فرق یہ ہے کہ ہم جسم کو توانا بناتے ہیں، وہ روح کو توانا بناتے ہیں۔ ہم جسم کو طاقتور بناتے ہیں، وہ روح کو طاقتور بناتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جسم پر حکومت روح کی ہے، روح پر حکومت جسم کی نہیں ہے، اور روح کی غذا الگ ہے، جسم کی غذا الگ ہے، جسم کی بیماری الگ ہے، روح کی بیماری الگ ہے۔ جسم بیمار ہو پتہ چل جاتا ہے، روح بھی بیمار ہو تو پتہ چل جائے۔ جسم بیمار ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا، جسم بیمار ہو تو پانی اچھا نہیں لگتا، جسم بیمار ہو تو شربت اچھا نہیں لگتا، اور روح بیمار ہو تو نیکیاں اچھی نہیں لگتی۔ روح بیمار ہو تو اللہ کی عبادت میں مزہ نہیں آتا، روح بیمار ہو تو سجدے میں کیف نہیں ملا کرتا، روح بیمار ہو تو اللہ سے ڈرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، جسم کو توانا بنانے کے لیے انسان ٹانک استعمال کرتا ہے، اور روح کو توانا بنانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، بندگی رب کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، حلال غذا کھانی چاہیے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ذرا روح کو توانا بنانے کی کوشش کرو، ذرا روح کے علاج کی کوشش کرو، ذرا روح کے سلسلے میں محنت و مشقت کرو تو پتہ چلے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا ایک عمل ہے، اور میں جب قرآن کا مطالعہ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس ایک عمل پر اتنا ابھارا گیا ہے، تقوی پر اتنا ابھارا گیا، اتنا ابھارا گیا، اتنا ابھارا گیا کہ حد تو یہ ہے کہ تقریب نکاح کی ہے، تقریب نکاح کی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو آیت پڑھتے ہیں وہ بھی تقوی۔ یہ نہیں پڑھ رہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ نہیں پڑھتے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ تقریب نکاح کی ہو رہی ہے، اور حضور آیت پڑھ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یا اللہ یہ تقوی ہر جگہ کیوں لایا جاتا ہے؟ تو جواب ملے گا، رب یہ چاہتا ہے کہ بندہ ایک عمل کا عادی بن جائے، اس کی پوری دنیا اور آخرت سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے
تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوا چلوں کہ کیا غوث پاک کی محبت کام آئے گی، کیا پروردگار کے مقرب بندوں کی محبت کام آئے گی، کیا غوث پاک کی محفلیں کام آئیں گی، کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کام آئے گی؟ تو ہم دیکھیں جنت کا وارث اللہ نے متقی کو بنایا، پروردگار جل جلالہ نے متقی کے سارے کام کو آسان فرما دیے، پروردگار نے متقی کو بے گمان اور بے حساب روزی کا وعدہ فرما دیا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ کان لگا کر کے سنیں، کہاں جا رہے ہو، کس سمت تمہارا سفر ہے، کہاں دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہو، واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر کہاں کہاں تم بڑھ رہے ہو اور کس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کس کی دوستی تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور کس کی دوستی تمہیں آخرت میں کام آئے گی۔ اللہ اکبر، دنیا کے جتنے دوست ہیں مصیبت کے موقع پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پریشانی کے موقع پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کورونا نے تو قیامت سے پہلے قیامت بتا دی۔ اللہ اکبر، کہ اگر بھائی کورونا کا شکار ہے تو بھائی ملنے نہیں جاتا کہ کہیں کورونا چپک نہ جائے، دفنانے کے لیے نہیں جا پاتا۔ میں اس فیملی کو جانتا ہوں جس فیملی میں 5-6 بچے ہیں اور اس کا باپ کورونا سے انتقال ہوا، پورا گھر کوارنٹائن تھا، باپ کے جنازے میں ایک بیٹا بھی شریک نہ ہو سکا۔ کیا آنکھ کھولنے کے لیے یہ کورونا اور کووڈ-19 کافی نہیں؟ پتہ چل گیا کہ ایسے موقع پر کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ جب یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا تو وہاں کے حوالے سے تو قرآن نے کہہ دیا، واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ قیامت کے دن بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی۔ قیامت میں تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بلکہ پروردگار فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص قیامت کے دن تنہا آئے گا۔ تو جب دنیا میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس چھوٹی سی دنیا کے اندر مصیبت میں ہمارے کوئی کام نہیں آتا، تو قیامت کی جب نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، یہاں تک فرمایا گیا کہ ماں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے مولا میرے بچے کو فدیے میں لے لے، اسے جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے جنت میں ڈال دے۔ ماں کہے گی اللہ کی بارگاہ کے اندر، جس بیٹے کی پرورش میں ماں نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا، وہ ماں قیامت میں بیٹے سے کوئی توقع بھی نہیں رکھے گی اور نہ بیٹے کی پرواہ کرے گی۔ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ قیامت میں لوگ نفسی نفسی میں ہوں گے، ایک دوسرے کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا، سب کو اپنی فکر ہوگی۔ لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر کہ حضور کے صدقے میں میرا مولا اس امت پر کرم فرما کر وہاں بھی کام آنے والوں کی نشاندہی فرما دے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہاں بھی تمہیں کوئی کام آئے تو آؤ میں تمہیں نشاندہی کر دیتا ہوں، جب کبھی دوستی یا محبت کا چراغ جلانا چاہو تو سینے میں اس کی محبت کا چراغ جلانا جس کی دوستی کے حوالے سے میں تمہیں نشاندہی کرتا ہوں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن بعض جگری دوست دشمن بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوں گے اور ان سے اگر کوئی محبت کرتا ہوگا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ دشمن نہیں بنیں گے، وہ تو اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ اپنے ماننے والے کو اپنے ساتھ لے کر کے نہ جائیں۔
اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک، دنیائی میں نہیں، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، یا غوث قیامت تک میرے گلے کے اندر آپ کی غلامی کا پٹا رہے، تاکہ قیامت کے دن ہم مارے نہ جائیں بلکہ یہ غلامی کا پٹا ہماری نجات کا سامان بن جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سیدنا غوث پاک ہوں یا اولیاء کرام علیہم الرضوان کی ذوات مقدسہ ہوں، ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کی الفت دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بلکہ سنو، حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ایک حافظ قرآن ایسے 10 آدمیوں کی بخشش کروائے گا جن 10 آدمیوں پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ کون سا حافظ قرآن؟ جو عام حافظ قرآن سے حفظ کیا، جو 4 سال کی عمر میں حفظ کرنا شروع کیا، اور پھر 10 سال کی، 8 سال کی، 11 سال کی، 12 سال کی، 14 سال کی عمر میں جس نے حفظ مکمل کیا، جب اس کی یہ شان ہے تو جو غوث ماں کے پیٹ سے 17 پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوں، اس غوث کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ قوم بہکتی نہیں، مسلمان آوارہ نہ ہوتے، مسلمان بگڑے ہوئے راستے کے مسافر نہ ہوتے، مسلمان نوجوان آوارہ نہ بنتے۔